خارج کا کوئی کامیاب علاج بتا دیں۔ میرے محترم بھائیوں، ایک بات یاد رکھو، سب سے پہلے نا ہمیں یہ چیزیں جاننی چاہیے کہ ہم بیمار پڑتے کیوں ہیں، یہ خارش ہوتی کیوں ہے۔ جب خارش کی وجہ کا پتہ چل جائے گا نا تو پھر اس کا علاج بھی پتہ چل جائے گا۔ اس طرح نہ تو پتہ چلتا ہے کہ وہ خارش ہے بھی کہ نہیں، اس کو پرابلم کیا ہے، تو ہمارے ہاں اکثر ٹوٹکوں کے اوپر لوگ چلتے ہیں۔ اس کے لیے بہترین چیز میں جو بتاتا ہوں، مجھے 5 تیل جو بتائے ہیں، کلونجی کا تیل، زیتون کا تیل، ناریل کا تیل، سرسوں کا تیل اور کدو کا تیل، یہ 5 تیلوں کو آپس میں مکس کر لو میرے محترم بھائیو، اس کو لگاؤ۔ اس کے ساتھ ایک چیز میں اکثر بتاتا ہوں، یہ کیلا، خارش کی جگہ پہ نا کیلے کو پیسٹ بنا کے نا اس کو لگاؤ۔ واللہ بھی تھوڑے دن پہلے میرے پاس ایک پیشنٹ تھی، اس کو یہ جس کو آپ لوگ تدری بولتے ہو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے کہا آپ اس کو اوپر اپلائی کرو، یقین جانو تیسرے دن اس نے بتایا کہ وہ میری تدری ٹھیک ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں نہ تو ریسرچ کوئی کرتا ہے، اچھا ہمارے ہاں سنی سنائی باتیں ہیں، نہ تو ہم پڑھتے ہیں نہ ہی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جتنی احادیث کی کتابیں ہیں اس میں باب الطب موجود ہے، اس میں باب الطب بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر ہے، نسائی کے اندر ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے، ہر حدیث کی کتاب کے اندر ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، وہاں پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ کبھی دیکھو تو صحیح، کبھی جانو تو صحیح، کبھی سمجھو تو صحیح، لیکن ہم نے کبھی اس کی، ہم تو سنی بات کو بس آگے پرموٹ۔ تو میرے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صرف زیتون کے بارے میں بتاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کو کھاؤ بھی، پیو بھی، اس کی مالش کرو، کیونکہ یہ مقدس درخت کا تیل ہے، یہ مقدس درخت کا تیل ہے۔ میرے محترم بھائیوں، خارش کے لیے نا سب سے پہلے اپنے خون کو صاف کرو، اپنے خون کو، جب خون گندا ہوتا ہے نا تو اس کا سمٹم، اس کا سائن آپ کے سکن کے اوپر اپیئر ہوتا ہے۔ اب پھوڑے پھنسیاں نکلتے تھے تو سیانے لوگ کیا کہتے تھے؟ اس کا خون ہے، اس کو کیا پلاؤ؟ اس کو خون صفا پلاؤ، اس کا خون صاف ہوگا تو یہ ساری گندگی باہر آ جائے گی۔ تو میرے محترم بھائیوں، پہلے وجہ کو جانو، جس وجہ سے وہ خارش ہے اس وجہ کو ٹھیک کرو گے تو انشاءاللہ یہ پرابلم ٹھیک